چلیے آج بات کرتے ہیں پاکستانی سیاست کے ایک ایسے نام کی جو شاید تنازعات اور ناقابل یقین لچک کی سب سے بڑی علامت ہے۔ جی ہاں، ایک ایسی شخصیت جن کا سیاسی سفر کسی رولر کوسٹر سے کم نہیں رہا۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے، آخر ایک شخص جسے مسٹر 10% کے نام سے جانا جاتا ہو، وہ پاکستان کا صدر کیسے بن سکتا ہے؟ اور وہ بھی ایک بار نہیں، 2 بار؟ آئیے اس دلچسپ معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ان کی ابتدائی زندگی سے، جہاں وہ اپنی کسی ذاتی کامیابی کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک بہت ہی اسٹریٹجک شادی کے ذریعے سیدھا سیاسی اشرافیہ میں داخل ہوئے۔ تو آصف علی زرداری تھے کون؟ وہ سندھ کے ایک بڑے زمیندار اور قبائلی سردار کے بیٹے تھے۔ جوانی میں ان کی پہچان سیاست نہیں بلکہ ان کی پولو ٹیم زرداری 4 تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1983 میں انہوں نے ڈسٹرکٹ کونسل کی سیٹ کا الیکشن لڑا اور ہار گئے۔ ان کا سیاست میں اصل داخلہ 1987 میں بے نظیر بھٹو سے طے شدہ شادی کے بعد ہوا، جس نے انہیں پاکستان کے سب سے طاقتور سیاسی خاندان کا حصہ بنا دیا۔ اور پھر آتا ہے 1990 کی دہائی کا وہ ہنگامہ خیز دور۔ یہی وہ وقت تھا جب کرپشن کے سنگین الزامات کے بیچ ان کی ساخت بنی، یا شاید کہنا چاہیے کہ بگڑی۔ یہیں سے انہیں اپنا وہ مشہور زمانہ نام ملا، مسٹر 10%۔ یہ لقب انہیں تب دیا گیا جب ان پر الزام لگا کہ وہ اپنی اہلیہ کے پہلے دور حکومت میں منصوبوں کی منظوری کے لیے 10% کمیشن لیتے تھے، اور یہ ایک ایسا نام ہے جو آج تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑ سکا۔ یہ دہائی ان کے لیے ایک ریوالونگ ڈور جیسی تھی۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ 1988 میں بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، 1990 میں حکومت ختم، زرداری جیل میں، 1993 میں بھٹو دوبارہ وزیر اعظم، زرداری رہا ہو کر وزیر سرمایہ کاری بنے، اور پھر 1996 میں حکومت ایک بار پھر برطرف اور زرداری بدعنوانی اور قتل جیسے الزامات پر دوبارہ جیل چلے گئے۔ اقتدار کے عروج اور جیل کی سلاخوں کے بیچ یہ مسلسل چکر شاید ان کے لیے ایک سیاسی ٹریننگ گراؤنڈ بن گیا۔ اب آتے ہیں اس اہم اور المناک لمحے کی طرف جس نے غیر متوقع طور پر انہیں سیاسی وارث سے سیدھا ایوان صدر پہنچا دیا۔ 27 دسمبر 2007 یہ تاریخ پاکستانی سیاست اور آصف علی زرداری کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ بے نظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا اور زرداری ان کے سیاسی جانشین بننے کے لیے پاکستان واپس آئے۔ اس کے بعد واقعات نے بہت تیزی سے رخ بدلا۔ پہلے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بنے، پھر 2008 کے الیکشن میں ہمدردی کی لہر پر سوار ہو کر پارٹی کو فتح دلائی۔ اس کے بعد ایک ایسی اتحادی حکومت بنائی جس نے فوجی حکمران پرویز مشرف کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا، اور آخرکار 6 ستمبر 2008 کو وہ پاکستان کے 11ویں صدر منتخب ہو گئے۔ صدر بننا ایک بات تھی، لیکن ان کا پہلا دور صدارت چیلنجز سے بھرا ہوا تھا۔ حالانکہ اس میں کچھ تاریخی اور سچ کہیں تو کافی متضاد کامیابیاں بھی شامل تھیں۔ عوامی سطح پر وہ شدید غیر مقبول تھے۔ معاشی بحران، تباہ کن سیلاب، سیکیورٹی کے مسائل، ان سب کی وجہ سے ان کی اپروول ریٹنگز صرف 11 سے 14% جیسی انتہائی کم سطح پر رہیں۔ لیکن، اور یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے، اس شدید غیر مقبولیت کے باوجود وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے منتخب صدر بنے جنہوں نے اپنی پوری آئینی مدت مکمل کی۔ یہ بات ان کی الٹیمیٹ سروائیور والی کہانی کو مزید پکا کرتی ہے۔ ان کی سب سے بڑی قانون سازی کی کامیابی شاید 18ویں ترمیم تھی۔ اس ترمیم سے پہلے صدر کے پاس پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کو برطرف کرنے کا اختیار تھا، لیکن اس ترمیم کے بعد صدر کے اہم اختیارات ختم کر دیے گئے، جس سے یہ عہدہ رسمی بن گیا اور پارلیمنٹ کو طاقت ملی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اسی عہدے کے اختیارات کم کیے جس پر وہ خود بیٹھے تھے، جو شاید نظام کو مستحکم کرنے کی ایک طویل مدتی حکمت عملی۔ اچھا، تو صدارت ختم ہوئی، اب دیکھتے ہیں کہ کہانی کیسے آگے بڑھتی ہے۔ اقتدار سے رخصتی اور پھر ایک دہی بعد ان کی حیران کن اور بالکل غیر متوقع واپسی۔ ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں۔ 2013 میں صدارتی مدت مکمل کی، 2015 میں باقاعدہ پارٹی کی قیادت سنبھالی، 2019 میں وہ ایک بار پھر گرفتار ہوئے، اس بار منی لانڈرنگ کے الزامات پر، اور پھر 2024 میں ایک اتحادی حکومت کے ذریعے وہ دوسری بار پاکستان کے صدر منتخب ہو گئے۔ مطلب جب بھی لگتا کہ ان کا سیاسی کیریئر اب ختم، وہ جوڑ توڑ اور مفاہمت کی سیاست کے ذریعے پھر واپس آ گئے۔ تو آخر میں آئیے پاکستانی سیاست میں ان کے اس پیچیدہ اور انتہائی متنازع کردار پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو سوال آج بھی وہی ہے، کیا وہ ایک سیاسی بقا کے ماہر ہیں یا ایک بدعنوان موقع پرست؟ آصف علی زرداری کا یہ معاملہ آج بھی پاکستانی سیاست کی پہچان ہے، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ان کی اصل میراث آخر ہے کیا۔